ناظرین، ایران کی جنگ کی وجہ سے پاکستان میں گیس تیل کی ایک بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے اور قیمتیں بڑھیں گی اور لوگوں کو گیس اور تیل کے استعمال میں بہت سی بچت کرنا پڑے گی۔ شاید ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر جو ہے وہ بھی بند کر دیا جائے اور قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کیا اور کب تک جو ریکوری ہو سکتی ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ ایک وار کمیٹی بن گئی ہے اور وہ وار کمیٹی کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وار کمیٹی، اب دیکھیں جنگ ایران میں لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ وار کمیٹی بنی ہے، اور وار کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ ہماری جو سب سے زیادہ ڈپینڈنسی یعنی کہ جو انحصار تھا وہ سعودی تیل پہ ہے، اور وہ جو سعودی عرب کا تیل ہے وہ ہمیں ملتا ہے آبنائے ہرمز سے گزر کر یہاں آتا ہے۔ تو آبنائے ہرمز چونکہ اس وقت بلاک ہے اور وہاں سے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ نہیں گزر پا رہے، سوائے ایک چائنا کے جس کو اجازت دی ہے ایران نے، لیکن اب اس میں امریکہ کیا حرکتیں کرتا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ چائنا کے جو تیل ہے اس کو بھی گزرنے دیتا ہے یا نہیں گزرنے دیتا۔ لیکن پاکستان کا تیل جو ہے وہ بڑی حد تک اس پہ کٹ لگ گیا ہے۔ اب پاکستان کوشش کر رہا ہے اور پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اس درخواست بھی کی ہے کہ اس سے جو بحیرہ احمر ہے جسے ریڈ سی کہتے ہیں اس کے ذریعے تیل دیا جائے، کیونکہ جو سعودی عرب ہے اس کی ایک پائپ لائن جو ہے وہ اس نے بڑی پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر میں بھی تیل وہ وہاں سے بھی اس کا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ اس طرف سے تیل جو ہے وہ لانے کی جو درخواست کی ہے اور اس پہ سعودی عرب نے غور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرف سے بھی آتا ہے تو فرق یہ پڑے گا کہ جو تیل ہمیں اس روٹ سے آ رہا تھا، جو پہلے سے طے شدہ اور پہلے سے جو ہمارے جہاں سے آتا تھا آبنائے ہرمز سے گزر کے بحیرہ عرب میں آتا تھا، وہ 5 سے 7 دن لگتے تھے ایک آئل ٹینکر بڑے جہاز کو آنے میں۔ تو اب جو ہم بحیرہ احمر سے آئیں گے تو 18 سے 19 سے 20 دن لگ سکتے ہیں، اور اتنا بڑا فاصلہ اور اتنے بڑے دن، تو اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پھر قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، کرائے میں اضافہ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر دے۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پہلے تیل $88 فی بیرل تھا، اس وقت وہ $133 فی بیرل ہے۔ تو انٹرنیشنلی تو تیل جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اب مزید اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اتنا لمبا چکر لگنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے بحیرہ احمر سے نکل کے نہر سویز سے ہوتا ہوا وہ پھر بحیرہ عرب میں داخل ہوگا، تو ایک لمبا چکر ہے، تو اتنا ہی کرایہ بڑھ جائے گا اور پھر یہ کہ مہنگا بھی ہوگا۔ تو یہ پاکستان میں تیل کے حوالے سے شاید قلت اس طرح سے ہمیں درپیش نہ ہو، لیکن قیمت بڑھ جائے گی۔ اب جو کہا جا رہا ہے نا کہ 28 دن کا تیل، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ 28 کا نہیں، اب وہ 25 دن کا تیل ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ وہ 28 دن کا تیل، اب صرف 25 دن کا تیل ہمارا سٹاک جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ جبکہ اچھا دوسرا، یہاں پہ کسی ہمارے دشمن کو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جو ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، جس کے لیے تیل فراہم کرنا، وہ ہماری ملک کی ضروریات کافی ہیں اس کے لیے، یعنی کہ جو ہمارے ملک سے تیل نکل رہا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں باہر سے تیل منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم اس پہ جانا چاہیں تو۔ اگر ہمیں اس وقت کسی ضرورت پڑ جائے، یعنی ہمارے ٹینکوں میں، ہمارے جہازوں میں جو تیل بڑھنا ہے وہ ہماری ملک کی ضروریات اس کے لیے سفیشینٹ ہے، اس لیے کوئی دشمن اس سے خوش ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہاں، ملک کی ضروریات یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے لیے اور عام لوگوں کے استعمال کے لیے جو تیل ہے وہ 25 دن کا رہ گیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کی سپلائی رکی نہیں ہے، سپلائی اس کی چلتی رہے گی لیکن وہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے پھر اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ منافع خور اور پھر جو اس کی ذخیرہ اندوز ہیں وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں ناجائز منافع کمانے کے لیے، یہ تو ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ تو اب وہ جو یہ حرکتیں کریں گے اس سے ظاہر ہے کہ قیمتیں بھی بڑھے گی، قیمت پٹرول غائب بھی ہوگا۔ تو حکومت جو ہے وہ اس وقت سوچ یہ رہی ہے، اور جس کا ممکنہ طور پہ کل اعلان ہو جائے گا، کہ کلاسز جو اسکولوں کی اور کالجز اور یونیورسٹیز کی ہیں وہ آن لائن کر دی جائیں، یعنی کہ
کرونا کا زمانہ جو ہے وہ شاید اس لحاظ سے واپس آ جائے، اور دفاتر میں زیادہ تر لوگوں کو ورک فرام ہوم یعنی کہ گھروں میں بیٹھ کے کام کرے، وہ اس کا نفاذ کر دیا جائے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان سفر جو ہے وہ کم سے کم کر دیا جائے۔ بہت زیادہ ضرورت کے تحت لوگ جو ہیں وہ بین شہر سفر جو ہے جسے انٹر سٹی کہتے ہیں، اور جو شہر کے اندر ہے وہ ویسے کم ہو جائے گا جب اسکولوں میں اور دفاتر میں جانا جو ہے وہ اس کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے کر کے یہ مینج کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ اس کی راشننگ بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اتنا پیٹرول دیا جائے گا ایک گاڑی کو یا ایک موٹر سائیکل کو، تو خیر اتنا راشننگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گاڑیوں کو پیٹرول جو ہے اس کی راشننگ بھی ہو سکتی ہے، اس کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ جو گیس ہے اس کا مسئلہ ہے سب سے زیادہ، گیس کی کوئی سٹوریج نہیں ہے پاکستان کے اندر، تو اس لیے جو ایل پی جی ہے اور جو ایل این جی ہے وہ تو قطر نے تو بالکل انکار کر دیا ہے، کیونکہ قطر نے تو اپنی تقریباً پروڈکشن ہی بند کر دی ہے، جتنا زیادہ وہاں پہ اس وقت حملہ ہو رہا ہے تو اس نے اپنی پروڈکشن بند کر دیا ہے، تو اس لیے وہ تو نہیں آ رہی۔ ہاں یہ ضرور انہوں نے کیا ہے کہ اب جو یوریا بنانے کے لیے جو گیس تھی اس کو کٹ کر دیا ہے، اور جو گیس ہمارے اپنی اندرونی گیس ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے اس پہ انحصار ہے، تو وہ اس سے کٹ کر کے وہ یعنی کہ وہ سوئی گیس اب کھاد بنانے کے لیے نہیں دی جائے گی بلکہ وہ گھریلو استعمال کے لیے دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ہماری ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جائے گی، شاید گھنٹے گھنٹے کے لیے گیس آئے صبح اور شام۔ پہلے کچھ بہتر صورتحال تھی، اس سے زیادہ 2-3 گھنٹے آ جاتی تھی، ویسے تو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ایک عرصہ ہو گیا شروع ہوئی، لیکن اب شاید گھنٹے کے لیے صبح شام 2 گھنٹے جو ہے وہ گیس شاید ملے، اور اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ہفتہ وار اب بڑھنا شروع ہو جائیں گی، شاید اس سے بھی کم ہو جائیں گی، کیونکہ جو تیل لانے والے اتنی دور سے وہ لوگ پرائیویٹ لوگ ہیں، اور ان کو تو حکومت نے راضی رکھنا ہے، ورنہ وہ پھر تیل لانا ہی بند کر دیں گے، تو اگر وہ تیل لانا بند کر دیں گے تو پھر کیسے تیل آئے گا اور آگے چلے گا۔ تو اس لیے یہ وار کمیٹی جو ہے اس کے فیصلے یہ کل یا پرسوں اس کے فیصلے آ سکتے ہیں، اور یہ صورتحال اس وقت ملک کے اندر بننے جا رہی ہے، اور اس سے اگر گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اوورآل مہنگائی بڑھ جائے گی۔ یہ رمضان بھی اب اگلے دن ہمارے مشکل ہونے والے ہیں، اور پھر آگے عید تو شاید بہت مہنگی عید ہو جائے۔ یہ جنگ جتنے دن چلے گی اتنا ہی مہنگائی اوپر جائے گی، یہ جنگ بہت سی مصیبتیں لا رہی ہے۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ اجازت دیجیے۔